بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے سب لوگوں نے کہا تھا کہ اپنے سے کم شکل مرد سے شادی کر لی تو تیری زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو شکل کا کم ہے وہ ساری چیزوں میں پورا ہے۔ میں نے فہیم سے شادی تو کر لی، لیکن ابھی تک میں اسے اپنے قابو میں نہیں کر پائی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنی ماں کی بات سنتا تھا، لیکن جب اس کی ماں جیسی بھولی ان پڑھ عورت نے اسے اپنے اشاروں پر نچایا ہوا تھا تو پھر میں سمجھدار اور خوبصورت عورت جو اس سے عمر میں بھی کم تھی اسے اپنے اشاروں پر کیوں نہ نچاتی۔ رات کو میں نے اسے ایک بات کہہ دی اور اس نے زیادہ اچھا ری ایکشن نہیں دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو محلے کی ساری عورتیں ہمارے گھر میں جمع تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر انسان نہیں جانور ہے، اور جانور اس محلے میں نہیں رہ سکتا۔ ہم نے اس کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر وہ اس محلے میں رہا تو اس محلے کی کوئی بھی لڑکی محفوظ نہیں رہے گی۔ میں نے کہا میرے شوہر کی نہیں کسی اور کی بات کر رہی ہوگی، ایسا بھی کیا کیا ہے اس نے؟ تو ان عورتوں نے مجھے کہا کہ تیرا شوہر تو وہ بدبخت آدمی ہے جس نے اپنی ہی ماں کے ساتھ۔ صبح صبح کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا، اس کی جگہ سے بستر بالکل خالی تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ رات کو وہاں پر آیا بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سو گئی تھی، پر میری آنکھ شور شرابے پر کھلی، کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مجھے لگا کہ میرا شوہر ہی اٹھ کے دروازہ کھول دے گا۔ جب میں دروازہ کھولنے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورے محلے کے لوگ میرے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ان کا یہاں پر کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کو باہر نکالو، آج ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، تمہارا ہی تو کیا دھرا ہے، پہلے تمہارے شوہر کی باری پھر تمہاری، مخلص مشورہ دیں تو اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤ۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی، مجھے ایسے لگا میں نیند سے تو اٹھی ہوں لیکن شاید خواب سے نہیں جاگی، اور یہ کوئی خواب ہے، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ وہ میرے شوہر کی تلاش میں اتنے پاگل ہو چکے تھے کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور کمرے میں داخل ہو گئے، سارے گھر میں تلاشی لینے لگے، لیکن میرا شوہر گھر میں نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، یا پھر شاید اسے بھی پتا تھا کہ اس کی شامت آنے والی ہے اور وہ بھاگ گیا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری کچھ دن سے لڑائی چل رہی تھی، اس لیے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ رات ہوگی تو گھر آ جائے گا اور رات تو گھر میں ہی گزارے گا، لیکن وہ تو گھر میں تھا ہی نہیں، اور یہ لوگ بہت زیادہ بپھرے ہوئے تھے، اتنے زیادہ کہ مجھے تو ڈر لگنے لگا۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، میرا باپ بھی نہیں تھا، ایک ماں تھی، اس کو فون کر کے کیا کہتی کہ مجھے آ کے بچا لے؟ وہ مجھے کیسے بچا سکتی تھی؟ اور میرے شوہر نے ایسا بھی کیا کیا تھا کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے تھے؟ پھر مجھے وہ دن یاد آیا جب میں اپنے شوہر کی زندگی میں آئی تھی، اور کیسے آئی تھی۔ بہت کم عمری میں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے تو انسان ہوا پانی کو بھی خرید سکتا ہے۔ بس اسی دن سے سوچ لیا تھا کہ پیسہ کمانا ہے، اور ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کے پاس دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو اپنی خوبصورتی کی قربانی دیں، پڑھائی کریں، خون جلائیں، محنت کریں، شکل بدل لیں، اپنا خیال نہ کریں اور پیسے کما لیں، اور یا پھر اپنی اسی شکل کا استعمال کر کے کوئی اچھا امیر زادہ پٹا لیں اور اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ یہ دوسرا راستہ مجھے زیادہ آسان لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ لڑکا امیر ہونا چاہیے، خوبصورت ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری ماں نے بھی میرے لیے ایسا آدمی ڈھونڈا جو کوئی ٹکا کے امیر تھا، دکانیں تھیں، گھر تھے، کاروبار تھا، گاڑیاں تھیں، اور تو اور دبئی میں بھی 2 گھر تھے۔ ایسا امیر آدمی بھلا کہاں سے ملتا ہے؟ جب میری ماں نے مجھے بتایا تو میں نے سوچا کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں، عمر تو زیادہ ہے، اگر تو 19 کی ہے تو وہ کم سے کم بھی 30 سال کا ہوگا۔
11-12 سال کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن 30 سال مرد کے لیے کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی۔ وہ تو 30 سال میں جا کر جوان ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ہاں کہہ دیا۔ پر میری ماں مجھے یہ بتانا بھول گئی کہ نہ صرف وہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھا، بلکہ شکل و صورت کا بھی بہت ہی زیادہ گیا گزرا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ 30 سال کا ہے تو جوان ہوگا، اور مرد جوان ہو تو اچھا ہی لگتا ہے، چاہے اس کے نین نقش جیسے بھی ہوں۔ لیکن وہ 30 سال کی عمر میں ہی 50 سال کا بوڑھا لگتا تھا۔ لگتا ہے اس نے بھی پہلے والا فارمولا اپنایا تھا، پیسے کے چکر میں اپنی خوبصورتی اور جوانی سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میری ایک دوست بڑی سمجھدار تھی، کہتی تھی تیری ماں جھوٹ بول رہی ہے، تو اس کا بایولوجیکل ٹیسٹ کروا لے، یہ آدمی نا 50 سال کا ہی ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ خیر، میری فہیم سے شادی ہو گئی اور میں اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کے گھر میں بھی صرف اس کی ایک ماں تھی، اور اس گھر میں لوگوں سے زیادہ نوکر تھے۔ کھانا پکانے کے لیے الگ نوکرانی، صفائی کرنے کے لیے الگ نوکرانی، چوکی دار، سامان لانے کے لیے الگ لڑکا، اور باہر ایک عدد گارڈ بھی کھڑا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میں بڑے اچھے گھر میں آ گئی ہوں، لیکن جب اپنے شوہر کو دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا۔ خوبصورت تو کیا، ایسا بھی نہیں تھا جس کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اب گزارا کرنا تھا۔ سوچا کہ جب پیسوں سے پرس بھرا ہوگا، اپنی مرضی کی چیزیں لے سکوں گی، تو پھر اس بات سے فرق نہیں پڑے گا، اور ابھی تو ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پر میری ساس میرا جینا حرام کر رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر صرف میری ساس کی بات مانتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو شوہر کے سامنے اچھی بہو بننے کے لیے اپنی ساس کی ہر بات مان لوں، اور یا پھر اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی ساس کو برا بھلا کہوں اور ثابت بھی کر دوں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ میری ساس خود ہی ہر معاملے میں بولتی تھی، اور میرے شوہر کو ان کی باتیں اب اچھی نہیں لگتی تھیں، کیونکہ اس کے پیچھے پس پردہ میں ہی تھی۔ میری ساس کہتی تھی کہ اسے کہو اپنے شوہر کے لیے کھانا خود بنایا کرے۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ جب کھانا بنانے کے لیے نوکرانی رکھی ہے تو یہ کھانا کیوں بنائے، اور میری ساس کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں نوکرانی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ میری طبیعت خراب تھی، میں کچن کے کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں چپ رہی۔ لیکن اب تو یہ آ گئی ہے، صرف کچن کا کام ہی تو کرنا ہے، وہ بھی صرف 3 لوگوں کا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کچھ دن کام کیا اور میرا ہاتھ جل گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، دیکھو میری بازو جل گئی، کتنا بڑا نشان پڑ گیا، یہ نشان تو 2-2.5 سال تک بھی ٹھیک نہیں ہوگا، صرف کھانا پکانے کے پیچھے۔ ایسا کیوں ہے کہ جب نوکرانی رکھی ہے تو پھر پرانی رسموں کے پیچھے میں اپنی خوبصورتی خراب کر لوں؟ وہ بہت ہی زیادہ حسن پرست تھا۔ اس نے کہا، ارے نہیں میری جان، وہ تو میں نے اپنی ماں کی بات مان لی، لیکن مجھے تمہاری قسم ہے، آج کے بعد اپنی ماں کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ جب نوکرانی ہے تو پھر تمہیں کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں، 2 نوکرانیاں رکھوا دیتا ہوں، ایک کو تم اپنی فرمائشوں کے لیے رکھ لو اور دوسری میری ماں کے لیے پرہیزی کھانا بنا دیا کرے گی۔ میں خوش ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں جیت رہی ہوں، میری ساس ہار رہی ہے، کیونکہ جو اس نے سوچا تھا اس سے سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ اسی طرح 2-4 معاملوں میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی ضد پر آ گئے، اور اس میں جیت میری ہی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، شادی کے شروع کے دنوں میں مرد کی عقل اور گدھے کی عقل ایک برابر ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر کو اگر طریقے سے کہتی تو وہ میری بات مان لیتا تھا، پر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ بدل بھی جاتا تھا۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ پھر ہم نے ہنی مون پر جانے کا پلان بنایا، کیونکہ پچھلے 3 مہینے سے میرا شوہر بہت مصروف تھا۔ جب میری ساس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں تو کوئی ہنی مون پر نہیں گیا، تم لوگ بھی نہیں جاؤ گے، ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی نہیں گیا تو اس کا مطلب ہم بھی نہ جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو جائیں گے، اور ویسے بھی اب یہ کون سا ہنی مون ہے، امی شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں،
کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ سیر پر گئے ہیں، چھٹی منانے گئے ہیں، اتنا تو آپ کہہ سکتی ہیں نا۔ میں ہنی مون پر چلی گئی، وہ بھی پورے 1 مہینے کے لیے، اپنی ساس کو نوکروں کے حوالے کر کے۔ وہی ان کے لیے کھانا بناتے، وہی ان کا خیال رکھتے۔ میں وہاں سے پل پل کی خبریں بھیجنے لگی اور تصویریں بھی دکھانے کے لیے بھیجنے لگی کہ میں جیت گئی ہوں۔ میری ساس تک ہر خبر پہنچ جاتی تھی اور میں یہ میک شور کرتی تھی کہ ان تک ہر خبر ضرور پہنچ جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ تو میرے شوہر کا ہی بجٹ آؤٹ ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے، لیکن میں بہت خوش تھی۔ جو بھی چاہ رہی تھی وہ ہو رہا تھا۔ اپنی بات منوانے کے لیے مجھے اپنے شوہر سے تھوڑی سی لڑائی بھی کرنی پڑتی تھی، کبھی رونا پڑتا تھا، کبھی آنسو دکھانے پڑتے تھے، لیکن بالآخر میں اپنی بات منوا لیتی تھی۔ اب یہ آنسو اور لڑائی تو ہمارے کمرے کا ماحول تھا۔ ساس تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ جو کہتی ہے میرا بیٹا مان لیتا ہے۔ ہنی مون سے واپس آ کر 20 دن بعد ہی میری سالگرہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے سونے کا سیٹ چاہیے۔ اس نے کہا کہ ابھی میں تمہیں 1 مہینے کے لیے ہنی مون پر لے کر گیا ہوں، اب میری جیب اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہیں سونے کا سیٹ بنوا کے دوں، کیونکہ جو سیٹ میں مانگ رہی تھی وہ 3-4 تولے کا نہیں بلکہ پورے 18 تولے کا سیٹ تھا۔ اس کے اندر 14 چوڑیاں بھی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اتنے امیر آدمی ہو، ابھی تمہاری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم اپنی بیوی کے لیے ایک سونے کا سیٹ نہیں بنوا سکتے، اس کو بجٹ کی باتیں سنا رہے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر میں امیر آدمی ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ 2 مہینے میں 60-70 لاکھ روپیہ اڑا دوں، اتنا بھی امیر نہیں ہوں۔ میں ہنی مون پر لے گیا تھا نا تمہیں، اسی کو اپنی سالگرہ کا گفٹ سمجھ لو۔ اور رہی بات تحفے کی، تو ایسا کس نے کہا کہ تمہیں تحفہ نہیں دوں گا؟ کچھ نہ کچھ دوں گا، اور سونے کا ہی دوں گا، پر میں نے کہا کہ مجھے تو وہی سیٹ چاہیے، نہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ یہ بات میری ساس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا جو بھی چیز تم مانگتی ہو وہ لا کے دیتا تو ہے، اسے تھوڑا تو سانس لینے دو۔ جب سے شادی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کتنے پیسے اڑا چکا ہے۔ اس کی شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ کنگال ہو جائے۔ میں نے کہا اس کی ساری دولت میری ہے، بیوی ہوں میں اس کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، مجھے یہ حق اسلام دیتا ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو اسلام کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں؟ میری ساس نے کہا کہ اسلام تو یہ حق بھی دیتا ہے کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور اسلام تو یہ حق بھی دیتا ہے کہ وہ تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنے امیر آدمی کو دوسری شادی کے لیے لڑکی نہیں ملے گی؟ میری ساس نے جب یہ بات کی تو مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور میں کھل کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا اچھا آپ اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے، اس کا مطلب کہ آپ میری دشمن ہیں۔ وہ کہنے لگی تم اپنی دشمن خود ہو، ایک دن تم سب برباد کروا دو گی۔ میں نے کہا برباد تو میں اب آپ کو کرواؤں گی، اور ایسا برباد کرواؤں گی کہ پورا محلہ دیکھے گا۔ وہ یہ بات سن کے حیران رہ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، مجھے ریپلیس کروانا چاہتی تھی، راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اگر میں اپنے شوہر کے پیسے خرچ کر رہی تھی تو ان کو کیا تکلیف تھی؟ وہ میرا شوہر تھا، میں اس کے پیسے خرچ نہ کرتی تو وہ کرتی۔ ہنی مون پر جانے کی عمر ہماری تھی۔ میں نے پہلے صرف ناراضگی دکھائی تھی، اب تو میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اور تیسرے دن میرا شوہر میرے لیے وہی سیٹ لے کر آ گیا۔ میری سالگرہ سے 1 ہفتہ پہلے ہی اس نے مجھے تحفہ دے دیا۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے جب وہ ہار پہنا اور میں کمرے سے باہر آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ بڑی غلطی کر دی اپنے بیٹے کی شادی تم سے کروا کے، تمہاری شکل دیکھی تھی، کاش تمہاری نیت دیکھی ہوتی۔ میں نے کہا میں نے بھی تو آپ کی شکل ہی دیکھی تھی کہ بڑی حاجن ہے، بڑی اچھی ہوگی، لیکن آپ تو اپنی ہی بہو اور بیٹے سے جلنے والی عورت ہیں۔
لگتا ہے اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی بھی خود ہی جینا چاہتی ہیں آپ جیسی عورتوں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی میرا انجام تو شاید برا ہو ہی گیا ہے کیونکہ تم جو اس گھر میں آ گئی ہو، لیکن انجام تمہارا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی اچھے انسان کو جانور بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جانور ایک دن آپ کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ مجھے ان کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا بڑھیا سٹھیا گئی، اب ایسے ہی بولتی رہے گی۔ مجھے جو چاہیے تھا مجھے تو مل گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے مہنگا فون، مہنگے کپڑے، ہر وہ چیز جو بہت مہنگی ہوتی تھی میں اسی پر ہاتھ رکھتی تھی اور میرا شوہر مجھے لا کر دیتا تھا۔ بعد میں وہ اپنی ماں سے لڑائی جھگڑے کر رہا ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی سنوں یا آپ کی سنوں، آپ کی تو زندگی گزر گئی ہے، اب اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وہ اسے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیوں گزارنی ہے، کسی اور لڑکی سے شادی کروا دوں گی تیری۔ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کسی اور کے بارے میں اب نہیں سوچ سکتا۔ آپ کو اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں بہت خوش تھی۔ ماں بیٹے میں لڑائی ہوتی تھی تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک مسجد بنوانا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا بیٹا سارے پیسے تو ویسے ہی خرچ کر رہا ہے، اس سے پہلے وہ کار خیر کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن مسجد بنوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میری بیوی تو ماں بننے والی ہے، ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ دراصل میں ماں نہیں بننے والی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں اپنے شوہر کو اس طرف لگا سکوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور آگے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے لاکھوں روپے لگ سکتے ہیں۔ اور میرے شوہر کو کیا پتا تھا کہ شروع کے دنوں میں پوزیشن کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ اس معاملے میں بالکل ہی بے وقوف تھا۔ وہ ایسا مرد تھا جسے عورتوں کے معاملات کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے بے وقوف بنا لیا اور اپنی انگلیوں پر نچانے لگی۔ ابھی تو میں نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ اگر 3-4 مہینے تک میں اسے یہ کہہ دیتی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا تو یہ کارڈ بھی میں اچھا کھیل لیتی، کیونکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو خود ہی اندر گئی تھی۔ ڈاکٹر کو میں نے کچھ اور کہہ دیا کہ میں کسی اور مسئلے کے لیے آئی ہوں، اور باہر آ کر کہہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ ایک کاروباری قسم کا بندہ تھا، اسے ان چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، اور میں اس کی اسی بے وقوفی کا فائدہ بڑے اچھے طریقے سے اٹھا رہی تھی۔ میرے لیے یہ بقا کی جنگ تھی، مجھے دوبارہ ایسا موقع نہیں ملنے والا تھا۔ کیا کرتی میں اچھی بن کے؟ اچھی بنتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ جتنے بھی مہنگے مہنگے تحفے لیے تھے وہ سب میرے پاس تھے، میری ملکیت تھے اور میری خوشیاں اسی میں تھیں۔ اپنے شوہر کی طرف بھی کیا دل لگاتی، اس میں تھا ہی کیا، اس کے پاس صرف دولت تھی۔ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھاتی تو کیا کرتی؟ بس اسی طرح میں اپنی بات منواتی رہی اور اپنی ساس کو نیچا دکھاتی رہی۔ میں بہت خوش تھی، میں جیت رہی تھی۔ دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ شاید میں صحیح راستے پر ہوں کیونکہ اللہ میری مدد کر رہا ہے، میرا شوہر اتنی آسانی سے میری باتیں مان رہا ہے۔ اگر میری ساس صحیح راستے پر ہوتی تو پھر وہ اس کی بات ضرور مانتا۔ وہ دن گئے جب وہ اس کی بات مانتا تھا، اب تو وہ پوری طرح سے میرے اشاروں پر ناچنے لگا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کانوں میں ہیڈ فون لگا رکھے تھے، کوئی فلم دیکھ رہی تھی، جب مجھے بہت زور سے چلانے کی آواز آئی۔ میرا شوہر بہت بری طرح سے چلا رہا تھا، اپنی ماں کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ایسے ایسے لفظ کہہ رہا تھا جو اس نے آج تک نہیں بولے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا امی بھی حد کرتی ہیں، ابھی میں سیدھا آفس سے آیا ہوں تو کہہ رہی ہے میری دوائیاں لے کر آنا، یہ جو اتنے سارے نوکر رکھ کے دیے ہیں یہ کس مرض کی دوا ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، زیادہ غصہ نہیں کریں، وہ بھول گئی ہوں گی۔ اس نے کہا تم مجھے یاد نہیں کروا سکتی تھی،
पूरा दिन घर में बैठ के फिल्में देखती रहती हो। मेरा शौहर मुझ पे भी गुस्सा होने लगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें लाकर दी थी, मेरी इतनी बातें मानी थी कि अब मैं उसके सामने ज़्यादा सर उठा के नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे सब कुछ लेके दे रहा था। मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पानी पी ले, लेकिन उसने अपना बैग एक तरफ फेंक दिया। आजकल उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। शायद उस पर काम का दबाव ज़्यादा था। वो जो भी था वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन उसने मुझे बातें सुनाई तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि इतनी बुरी हूं तो छोड़ दें। कहने लगा ठीक है, फिर मैं दे देता हूं तुम्हें तलाक। जैसी उसने ये बात कही मेरी तो रूह अटक गई। मैं फौरन वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आया। मुझे लगा मुझसे माफ़ी मांगेगा, पर उसने कहा मुझे गुस्सा ना दिलाया करो, आजकल मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। बहुत खर्चे करवाए हैं तुमने मेरे। तुम्हें पता है मैं अभी तक तुम पर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुका हूँ। शादी से लेकर हनीमून से लेकर तुम्हारे सोने के सेट, महंगे फ़ोन, कपड़े, जूते। 50-50 हज़ार से नीचे के तो तुम जूते नहीं लेती हो, और सूट तुम्हारे उससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में मुझे वो सारे पैसे भी तो उठाने हैं मार्केट से, इसलिए मैं गुस्से में रहने लगा हूँ। मुझे तंग मत किया करो। मेरे शौहर को अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। अब तो मैं लोगों से पूछने लगी थी कि उसके अचानक इस गुस्से की वजह क्या है। लोग भी यही कह रहे थे कि टेंशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर हाई होना, यही सब कुछ हो सकता है। मैं उसको नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करती थी, पर उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो उसने अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा आपको इतना भी नहीं कहना चाहिए था, जैसी भी है आपकी माँ है। तो उसने कहा कि अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी कुछ कह दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, और वो चुप हो गया। एक दिन मैं टीवी देख रही थी, जब एक मौलवी साहब कुछ बता रहे थे। पता नहीं क्यों मैं उनकी बात सुनने लगी, वरना मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कह रहे थे कि अगर एक बहू अपने शौहर को गुस्सा दिलाती है और इस बात पर खुश होती है कि वो अपनी बहन या अपनी माँ से उसके लिए लड़ झगड़ रहा है और उनकी बुराई कर रहा है, तो दरअसल ये बहू के लिए लम्हा फिक्रिया है। एक औरत ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि जिस माँ ने उसको पैदा किया, जिस बहन ने उसके साथ मिलकर उसके छोटे छोटे काम किए, बचपन गुजारा, जब वो उनके सामने अपनी ज़ुबान खोल सकता है, उनको इतना बुरा भला कह सकता है, तो वो बीवी जो उसकी ज़िंदगी में कोई 4 साल, 2 साल या 1 साल पहले आई है और उसके साथ उसका कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है, तो वक्त पड़ने पर वो उसके साथ भी वही रवैया इख्तियार करेगा। अपने शौहर के जिस गुस्से पर वो औरत खुश हो रही है, एक दिन उसी दिल से उसी गुस्से का सामना उसे करना पड़ेगा। मुझे ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, थोड़ी सी बुरी लगी। मैंने चैनल बदल दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाएंगे जिनको मैं कभी बदल नहीं पाऊंगी। एक दिन मेरी सास छत पर खड़ी थी। मेरा शौहर भी खुली हवा लेने के लिए छत पर चला गया। शाम का वक्त था। मैं अपने कमरे में आ गई। शाम होती तो वो कमरे में आ जाता था। सुबह भी मेरी मेरे शौहर से लड़ाई हुई थी। बुरी तरह से चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकला था और ऑफिस चला गया था, और अभी शाम में वापस आया था तो छत पर चला गया था, क्योंकि मेरे साथ उसका मूड ख़राब था। इसलिए सोचा होगा कि थोड़ी देर ऊपर बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज लोग हमारे घर में आए। उन्होंने कहा कि हमने एक मंजर देखा है। हमने ये देखा है कि आपके शौहर ने आपकी सास को छत से नीचे धक्का दिया है। वो एक बदबख्त आदमी है जिसने अपनी ही माँ को इस दुनिया से रवाना किया है, इसलिए हम उसे इस मोहल्ले से निकलवाना चाहते हैं। हमने मीडिया वालों को भी बता दिया है और पुलिस वालों को भी। वो लोग भी आते ही होंगे। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद वो सब लोग आ गए और मुझसे सवाल करने लगे। मेरी सास को वो लोग अस्पताल ले गए। शायद उनमें सांसें बाकी थीं,
لیکن وہاں جا کر انہوں نے دم توڑ دیا اور یہ بھی نہ بتا پائیں کہ ہوا کیا تھا۔ میرے شوہر کو پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھ تاچھ ہونے لگی۔ اس نے پوچھ تاچھ میں کہہ دیا کہ میری بیوی کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں تو اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اس نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ پولیس نے مجھے بھی حراست میں لے لیا، مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ لوگ مجھ پہ کس بات کا غصہ نکالنے لگے۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور میرے شوہر نے بھی سارا الزام میرے سر پر لگا دیا۔ جب تھوڑی دیر کے لیے وہ میرے روبرو آ کر بیٹھا، ہم دونوں کی حالت بڑی ہی بری تھی۔ میرے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری عزت نفس مجروح ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگایا ہے؟ تو کہنے لگا تم نے بھی تو مجھ سے بچے کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ تمہاری ہی کسی بات پر امی سے جھگڑا کر رہا تھا، وہ جذبات میں آ گئیں، بات بڑھ گئی، ہیبت میں آ گئیں اور ان کا پاؤں پھسل گیا اور دور سے دیکھنے والوں کو ایسے لگا جیسے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ہوا تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہے نا۔ تم نے ہی میرے دل میں میری ماں کے لیے نفرت بھری تھی، تو پھر میں اکیلے یہ سزا کیوں بھگتوں؟ کیونکہ دور سے کسی نے ویڈیو بنا لی تھی اور ویڈیو میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ تم میری زندگی میں کیا آئی، میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ نہ صرف میری ماں اس دنیا سے چلی گئی بلکہ مجھے بہت بڑا نقصان بھی ہو گیا، اور اب میں جیل میں کھڑا ہوں۔ تو پھر تم کیوں اس گھر میں اے سی والے کمرے میں بیٹھو؟ تم بھی تو ذرا میدان میں آؤ۔ اس کی بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے ٹی وی والے مولوی صاحب کی بات یاد آنے لگی کہ آپ کا شوہر اگر آپ کی ساس کے لیے برا ہے تو کل کو آپ کے لیے بھی برا ہوگا۔ پھر مجھے میری ساس کی بات یاد آئی کہ تم جس کو جانور بنا رہی ہو وہ جانور ایک دن تم پر بھی حملہ کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کی تو 6 مہینے بعد ضمانت ہو گئی، اس نے اپنی ضمانت خود ہی کروا لی، لیکن پتہ نہیں شاید وہ مجھے اپنی زندگی میں واپس نہیں بلانا چاہتا تھا۔ میں نے جیل میں 2.5 سال گزارا۔ وہ 2.5 سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ میں سہولتوں میں رہنے والی لڑکی جیل میں پڑی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب مجھے جیل سے نکلوایا گیا، جو کہ میرے شوہر نے ہی نکلوایا تھا، تو اس نے اس کے بعد مجھے طلاق بھی دے دی، اور آج کل میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے میرا حق مہر ادا کر دیا تھا، وہ بھی گھر میں خرچ ہو گیا۔ اب میرے پاس صرف میری زندگی کی یہ کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ اس سے کوئی سبق حاصل کر سکیں۔ میں نے بہت برا کیا، میں جانتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو خود ہی جانور بنایا، اور وہ جانور بن کے مجھ پہ حملہ آور ہو گیا۔ اس نے سارا الزام مجھ پہ لگا دیا، اس لیے اس کے لیے تو بچت ہو گئی، اور میں اپنی زندگی کے 3 سال ضائع کر کے آئی تھی۔ جیل میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا یہ میں جانتی تھی۔ ابھی بھی راتوں کو اٹھتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں، برے برے خواب آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیل میں ہوں، سلاخیں نظر آتی ہیں۔ آنکھیں کھولتی ہوں تو اپنی ماں کے سامنے ہوتی ہوں۔ وہ تو پھر سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں ابھی تو جوان ہے، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری تو ساری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔